بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ترجمہ: ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو چکا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہیں فائدہ پہنچایا اس کو اس کے مال نے اور نہ ہی اس کی کمائی نے۔ سیصلی نارا ذات لہب، عن قریب وہ داخل ہوگا ایسی آگ میں جو شعلوں والی ہے۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اس صورت کا تفصیلی پس منظر ہم پچھلے درس میں اور اس سے پچھلے درس میں ذکر کر چکے ہیں کہ ابو لہب حضور علیہ السلام کا چچا تھا اور اس کی بیوی ام جمیل وہ آپ کی چچی تھی، لیکن ان دونوں نے حضور علیہ السلام کو تنگ کرنے کا، آپ کی دشمنی کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا۔ ہر جگہ، ہر موقع پر، ہر جگہ حضور علیہ السلام کو تنگ کرنے کا اور ستانے کا کوئی موقع یہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ جب حضور علیہ السلام دعوت کے لیے نکلتے تھے، عکاظ کے بازار میں جاتے تھے، مجنب جاتے تھے، ذوالمجاز جاتے تھے، تو یہ پیچھے سے پتھر لے کر حضور علیہ السلام کے قدم مبارک پر پتھر مارا کرتا تھا، اور جیسے جیسے آگے آپ جاتے جاتے تھے پیچھے یہ لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ ساحر ہے، یہ مجنون ہے، اس کی بات نہ مانو۔ اس کی بیوی حضور علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، لکڑیاں جمع کر کر کے لاتی تھی اور کانٹے آپ کے راستے میں بچھاتی تھی۔ اس کے دونوں بیٹوں نے، عتبہ اور عتیبہ، ان دونوں نے حضور علیہ السلام کی دو بیٹیوں کو طلاق دی تھی۔ تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو ہر طریقے سے تنگ کیا، ہر طریقے سے اپنی دشمنی پوری کی۔ تو قرآن کریم میں جب حضور علیہ السلام نے ان کو دعوت دی اور انہوں نے جواب میں بدتمیزی کی اور حضور علیہ السلام کو بد دعا دی، تو حضور علیہ السلام نے تو جواب میں بد دعا نہیں دی، آپ نے جواب میں کچھ نہیں کہا، لیکن قرآن کریم کی یہ صورت نازل ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور آگے کہا گیا وہ تب کہ یہ دعا قبول ہو چکی، وہ تباہ ہو چکا۔ یہ بد دعا بھی ہے، ساتھ آگے یہ بھی بتا دیا کہ اب وہ تباہ ہو چکا، اب اس کے بعد ایمان اور اسلام اس کے مقدر میں نہیں ہے۔ اب ہم یہ بات ذکر کر رہے تھے کہ اس صورت سے ہمیں کیا درس ملتا ہے۔ ظاہر ہے قرآن کریم کوئی قصوں کی، واقعات کی کتاب نہیں ہے۔ ابو لہب کا واقعہ ذکر کر کے مجھے اور آپ کو کچھ پیغام دینا مقصود ہے۔ تو اس کے اندر جیسے ہم نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ ہمیں اس سے بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ ان اسباق میں سے ایک اہم سبق یہ ہے کہ انسان دنیا میں اپنے مال پر، اپنے حسب نسب پر اور اپنی اولاد پر، اپنے خاندان پر ناز کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے پاس اتنا مال ہے، میرے اتنے جو ہے نا لڑکے ہیں، اور میرا خاندان اتنا بڑا ہے، اور میری فیملی اتنی بڑی ہے، اور میرا دنیاوی سٹیٹس یہ ہے۔ اس پر انسان فخر کرتا ہے۔ ابو لہب بھی اس پر فخر کیا کرتا تھا۔ اس کو جب کوئی کہتا تھا کہ بھائی تم اتنا تنگ کرتے ہو، قیامت کے دن کیا جواب دو گے اللہ کو، تو یہ آگے سے جواب میں کہتا تھا کہ میں اپنا مال دے کر اللہ سے جان چھڑا لوں گا، نعوذ باللہ۔ تو قرآن کریم نے یہ کہا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ نہ تو اس کا مال اس کے کسی کام آئے گا اور نہ اس کی کوئی کمائی، اس کی کمائی میں اس کی اولاد بھی داخل ہے۔
مال کا مطلب تو جو مال اس کے پاس ہے، چاہے وہ مال اس کو میراث میں ملا ہو، اس نے خود نہیں کمایا، یا اس نے اپنے زور بازو سے کمایا ہو، خود محنت کر کے کمایا ہو، نہ وہ مال جو اس کو میراث میں ملا نہ وہ کام آئے گا، نہ وہ مال کام آئے گا جو اس نے خود کمایا، نہ اس کی اولاد کام آئے گی۔ حدیث شریف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع منہ اثنان ویبقى معه واحد، کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں قبر تک جاتی ہیں، جن میں سے 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور 1 چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا یتبعہ عملہ ومالہ واہلہ، اس کا مال اس کے ساتھ جاتا ہے، مثلا جنازے کی چارپائی ہے، جنازے کی چادر ہے، یا اس کے بچے اس کے ساتھ جا رہے ہیں، اس کی کوئی سواری ہے، اس کی کوئی گاڑی ہے، یہ اس کے ساتھ ساتھ قبر تک جاتی ہے۔ وَأَهْلُهُ، اس کے گھر والے جاتے ہیں، اس کی اولاد جاتی ہے، بیٹا جاتا ہے، بھائی جاتا ہے، چچا جاتا ہے۔ وَعَمَلُهُ، اور تیسری چیز جو اس کے ساتھ جاتی ہے وہ اس کا عمل جاتا ہے۔ تو 2 چیزیں آپ نے فرمایا لوٹ جاتی ہیں، یرجع مالہ وَأَهْلُهُ، اس کا مال اور اس کے گھر والے واپس آ جاتے ہیں، وَيَبْقَى مَعَهُ عَمَلُهُ، اور اس کا عمل اس کے پاس باقی رہتا ہے۔ تو قبر میں باقی رہنے والی چیز نہ مال ہے اور نہ اولاد ہے، قبر میں نہ مال کام آنے والی چیز ہے نہ اولاد کام آنے والی چیز ہے۔ قبر میں جو چیز کام آنے والی ہے وہ عمل صالح ہے، کہ انسان کا عقیدہ درست ہو اور اس کے بعد اس کے اعمال درست ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قبر میں یہ عمل انسان کے پاس جاتا ہے، حسن الوجہ، اس کی ایک خوبصورت شکل میں اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اور اگر برا عمل کیا ہوتا ہے تو وہ بری شکل میں جا کر اس کو کہتا ہے میں تیرا برا عمل ہوں۔ تو قبر میں انسان کے ساتھ یہ چیز جاتی ہے۔ اس لیے دنیا میں انسان رہے، اسلام اس چیز سے منع نہیں کرتا کہ انسان دنیا کمائے یا دنیا کوئی کاروبار کرے، کوئی ملازمت کرے، ان ساری چیزوں کی شریعت حدود کے اندر اجازت دیتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی درس دیتی ہے کہ اس کو مقصد نہ بنایا جائے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ میری آخری منزل، حقیقی منزل وہ یہ نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی پردیسی رہتا ہے یا جیسے کوئی مسافر رہتا ہے۔ اب مسافر یا پردیسی اگر کوئی کسی دوسرے ملک جاتا ہے یا کسی جگہ مسافر ہوتا ہے تو وہ جہاں مسافر ہے، مثلا یہاں کا کوئی آدمی امریکہ گیا تو وہ وہاں کھانا بھی کھاتا ہے، وہ وہاں کام بھی کرتا ہے، پانی بھی پیتا ہے، سوتا بھی ہے، اپنی زندگی کے سارے کام کرتا ہے، لیکن اس کا دل ہمیشہ اپنے گھر میں ہوتا ہے۔ بیٹھا ہوا وہ امریکہ میں، لیکن ایک ایک لمحے کی خبر اس کو ہے اپنے گھر کی کہ میرا بیٹا اسکول گیا تھا یا نہیں گیا تھا، میرے والدین کی طبیعت ٹھیک ہے یا خراب ہے، گھر کے حالات ٹھیک ہیں یا ٹھیک نہیں ہیں۔ بیٹھا وہ امریکہ میں لیکن گھر کے اندر اس کا دل لگا ہوا ہے، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ میری اصل منزل یہ گھر ہے۔ تو اس ساری چیزوں میں وہ لگا ہوا ہے لیکن اس کا دل ہمیشہ اس طرف متوجہ ہے۔ یہی درس اسلام دیتا ہے کہ دنیا میں رہو، سارے کام کرو جائز، لیکن دل میں ہمیشہ یہ بات ہونی چاہیے کہ میری منزل وہ آخرت کی منزل ہے، وہ قبر کی منزل ہے، وہ بھولے نہیں۔ یہ قرآن کریم کی اس آیت کا درس ہے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ ابو لہب کو نہ اس کے مال نے فائدہ پہنچایا اور نہ ہی اس کی کمائی نے اس کو فائدہ پہنچایا۔ اس کے بعد آگے ابو لہب کی بیوی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا وامرأتہ حمالۃ الحطب، کہ اس کی بیوی جو لکڑیاں چننے والی ہیں، لکڑیاں اٹھانے والی ہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا تھا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جہنم میں اس کا عذاب یہی ہوگا کہ وہ اپنے، جیسے آگے فرمایا گیا فی جیدہا حبل من مسد، کہ اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہوگی اور اس رسی میں اس نے لکڑیاں باندھی ہوں گی، اور وہ لکڑیاں وہ جمع کر کر کے ابو لہب کی آگ میں جا کے پھینکے گی تاکہ اس کی آگ اور بھڑکے۔ اس لیے کہ دنیا میں وہ اس کے ساتھ گناہ کے کام میں مدد کرتی تھی، تو آخرت میں بھی اس کی جہنم کی آگ وہ بھڑکائے گی۔ اس سے جو بہت اہم درس ہمیں ملتا ہے وہ یہ
کہ یہ دنیا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو اس دنیا میں بو گے آخرت میں وہی کاٹو گے۔ یہ کسی انسان کے لیے بڑی بے وقوفی کی بات سمجھی جاتی ہے کہ وہ زمین میں دانہ تو گندم کا ڈالے اور امید وہ چاول کی لگا کے بیٹھ جائے۔ دنیا میں ایسے آدمی کو بے وقوف کہا جاتا ہے، اس لیے کہ کھیتی میں جو دانہ آپ نے ڈالا ہے، اللہ کا نظام یہ ہے، سنت اللہ یہ ہے کہ اب اس سے اگر گندم کا دانہ ڈالا تو گندم ہی کی کھیتی نکلے گی، اس سے چاول کی فصل ابھی نہیں نکل سکتی۔ تو اس دنیا میں جیسا دانہ آپ نے بویا، جیسا عمل کیا، آخرت میں ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ اور کچھ اعمال تو ایسے ہیں کہ ان کا بدلہ بالکل اسی طرح ملتا ہے جس طرح کا وہ عمل ہو۔ مثال کے طور پر ابو لہب کی یہ بیوی، اس کا عمل کیا تھا کہ یہ لکڑیاں اٹھاتی تھی، قیامت میں جہنم کے اندر بھی اس کا عذاب یہ ہوگا کہ یہ جہنم میں بھی لکڑیاں اٹھاتی پھرے گی۔ اور یہی وجہ ہے حدیث شریف میں جو آتا ہے کہ من قتل نفسه بشیء عذب به یوم القیامہ، کہ جس نے دنیا میں خودکشی کی، اپنے آپ کو کسی چیز سے قتل کیا، قیامت کے دن اس کو اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ خودکشی کرنا حرام ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جہنم خالدا مخلدا فيها ابدا، کہ جس نے زہر کا گھونٹ پیا اور اس زہر کے ذریعے اس نے اپنے آپ کو مار دیا، تو قیامت کے دن جہنم میں وہ اس حال میں ہوگا کہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، بار بار اس کو پیے گا اور ہمیشہ خالدن مخلدن، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس جہنم میں اسی طریقے سے عذاب کا شکار ہوتا رہے گا۔ اور آگے آپ نے فرمایا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَطْعَنُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا، کہ اگر کسی نے لوہے کے ذریعے اپنے آپ کو قتل کیا، کسی نے اپنے آپ کو گولی مار دی، کسی نے اپنے آپ کو چھری مار دی، تو قیامت کے دن وہ لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا اور اپنے پیٹ میں بار بار وہ لوہا مارتا ہوگا، اسی طرح مرے گا اور زندہ ہوگا، مرے گا اور زندہ ہوگا، یہی اس کی جہنم میں سزا ہوگی۔ آگے آپ نے فرمایا، وَمَن تَرَدَّى مِن جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، کہ اگر کسی نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرایا، کسی اونچی جگہ سے اپنے آپ کو گرایا، قیامت کے دن جہنم میں اس کا یہی عذاب ہوگا کہ بار بار وہ پہاڑ سے گر کر مرے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر پہاڑ سے گر کر مرے گا، پھر زندہ ہوگا، یہی ہمیشہ ہمیشہ اس کا یہی عذاب ہوگا۔ آگے آپ نے فرمایا، وَالَّذِي يَتَقَحَّمُ فِيهَا فَيَتَقَحَّمُ فِي النَّارِ، کہ جس نے دنیا میں اپنے آپ کو آگ میں جلایا، قیامت کے دن اس کو ہمیشہ آگ میں جلایا جاتا رہے گا۔ آگے آپ نے فرمایا، وَالَّذِي يَخْنِقُ نَفْسَهُ فَيَخْنِقُهَا فِي النَّارِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، جس نے اپنا گلا گھونٹا، قیامت کے دن جہنم میں بار بار اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، مرے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر اپنا گلا گھونٹے گا، پھر مرے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر اپنا گلا گھونٹے گا، یہی اس کی سزا ہے۔ تو بعض اعمال ایسے ہیں کہ دنیا میں انسان جیسا عمل کرتا ہے، قیامت میں اس کی سزا بھی وہی ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اب خودکشی کرنا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، خودکشی انسان کیوں کرتا ہے؟ اس کو کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو کیا اسلام کسی انسان کو اس بات کا درس دیتا ہے؟ اسلام نے یہ صبر کا درس کس مقصد کے لیے دیا ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام پر جتنی تکلیفیں آئیں دنیا میں کسی پر نہیں آئیں۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، دنیا میں سب سے زیادہ مصیبت، پریشانی، تکلیف انبیاء پر آتی ہے، اس کے بعد جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اس پر اتنی پریشانی، اتنی تکلیفیں آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے قرآن کریم میں جو فرمایا گیا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔
اس لیے کہ جب انسان مایوس ہوتا ہے تو مایوسی اس کو اس طرف لے کر جاتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جو لوگ دین سے دور ہوتے ہیں، دین سے دوری مایوسی کی بہت بڑی وجہ ہے. آپ نے بہت کم ایسا دیکھا ہوگا کہ کسی دیندار آدمی نے خودکشی کی ہو. کوئی ایسا آدمی جس کا دین سے تعلق ہو، علماء سے تعلق ہو، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھتا ہو، مسجد مدرسے خانقاہ سے اس کا تعلق ہو، ایسا بہت کم آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے خودکشی کی ہو. خودکشی کون کرتا ہے؟ جو دین سے دور ہوتا ہے. اس لیے کہ دین ہی وہ چیز ہے جو اس کو اس بات کا درس دیتی ہے کہ صبر کرو، اللہ کی تقدیر پر صبر کرو. یہ جو ہم کہتے ہیں والقدر خیرہ و شرہ، کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، یہی تو ہمارا عقیدہ ہے. تو جس شخص کا عقیدہ یہ ہو کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اور جس شخص کا عقیدہ یہ ہو کہ مجھے میری تکلیف پر بھی ثواب ملتا ہے، وہ کبھی خودکشی نہیں کرتا. اس لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ وہ گناہ ہے جس کے بارے میں حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ یہ شخص ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو، اس نے کلمہ پڑھا ہو، اس سے جتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے، وہ اپنے گناہ کی سزا پانے کے بعد بالآخر جنت میں جائے گا. لیکن یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں اس گناہ کی یہ سزا بتائی گئی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ خودکشی کرنے والا شخص اکثر دنیا سے جاتے جاتے کافر اس دنیا سے جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سزا کافر کی ہے کہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ، صرف یہ بھی نہیں کہا خالدن، آپ نے فرمایا خالدن، مخلدن، ابدن، 3 دفعہ فرمایا کہ ہمیشہ رہے گا. خالدن کا مطلب بھی ہمیشہ، مخلدن کا مطلب بھی ہمیشہ، ابدن کا مطلب بھی ہمیشہ. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ خودکشی کرنے والا شخص دنیا سے جاتے ہوئے کفر کی حالت میں جاتا ہے. تو یہ کتنی خطرناک بات ہے. اس لیے ہر تکلیف کو اللہ کی طرف سے سمجھنا چاہیے، اس کو اپنے لیے باعث اجر و ثواب سمجھنا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا، صحابہ فرماتے ہیں آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ ایک دم مسکرائے. تو صحابہ نے وجہ پوچھی کہ حضور آپ کی مسکرانے کی وجہ؟ آپ نے فرمایا عجبت لامر المؤمن، کہ مجھے ایک مومن کے معاملے پر، اس کی زندگی پر، اس کے حالات پر تعجب ہوا. پھر آگے آپ نے فرمایا ان امرہ کلہ خیر، اس لیے کہ اس کی ہر حالت خیر ہی خیر ہے. آگے آپ نے فرمایا ان اصابتہ سراء فشکر اللہ کان ذلک خیرا لہ، اس لیے کہ اگر اس کو کوئی خوشی ملتی ہے اور وہ اس پر شکر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے خیر ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ فَصَبَرَ كَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس پر صبر کرتا ہے، اس پر اللہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں. تو آپ نے فرمایا مجھے اس پر ہنسی آئی کہ ایک مومن کی کسی حالت کو اللہ نے اجر سے خالی نہیں رکھا. اس کی خوشی کی حالت بھی ثواب ہے، اس کی غمی کی حالت بھی ثواب، وہ بھی ثواب ہے. اور انسان کو کیا چاہیے؟ تو اس لیے یہ بھی اس کی ایک مثال ہے کہ ابو لہب کی بیوی بھی قیامت کے دن جس طریقے سے وہ دنیا میں لکڑیاں لاد کر چلا کرتی تھی، قیامت کے دن جہنم میں بھی وہ اسی طرح لکڑیاں لاد کر چلا کرے گی. اور تیسرا اور آخری درس جو آج جو ہمیں اس صورت سے ملتا ہے وہ یہ کہ جس طریقے سے اس نے اپنی اولاد پر ناز کیا، تو اس بارے میں ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ نسب انسان کا یہ نہ ایسا ہے کہ کہیں کام نہ آئے اور نہ ایسا ہے کہ ہر جگہ کام آ جائے. اس لیے کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ اپنی ماں سے بھاگے گا، وَأَبِيهِ اپنے والد سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ اپنی بیوی سے بھاگے گا، وَبَنِيهِ اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ہر انسان کی ایسی حالت ہوگی کہ دوسرے کسی کی پرواہ نہیں ہوگی اس کو.
یہ تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں. دنیا میں اگر زلزلہ آ جائے, طوفان آ جائے, تو اس وقت انسان کو اپنے مال اولاد کی فکر ہوتی ہے یا اپنی جان کی فکر ہوتی ہے؟ اس وقت انسان کہتا ہے کہ میں بچ جاؤں. کسی جگہ اگر زلزلہ آیا, چھتیں گر رہی ہیں, وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو دنیا کے زلزلے میں جب انسان اپنی اولاد کو بھول جاتا ہے, تو قیامت کا زلزلہ, ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, قیامت کا زلزلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت خطرناک ہے. تو اس زلزلے میں انسان کو اپنی اولاد کیا یاد رہے گی؟ سورۃ الحج کے اندر فرمایا گیا یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. کہ ماں اپنے جنے ہوئے بچے سے غافل ہو جائے گی. تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ یہ سارے لوگ نشے میں ہیں, حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے, اصل میں اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. اسی طرح قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ, کہ جب سور پھونک دیا جائے اس دن کوئی نسب کام نہیں آئے. ابو لہب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اعلیٰ نسب اس دنیا میں کسی کا نہیں ہے. قریش, عرب ویسے ہی معزز, پھر عرب میں قریش سب سے معزز قبیلہ, پھر قریش میں بنو ہاشم سب سے معزز. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق بنو ہاشم سے ہے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب ابو لہب کو نہیں بچا سکتا. ابو طالب کے بارے میں آتا ہے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کی, ہر غمی خوشی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کیا, لیکن ایمان نہیں لایا, اسلام قبول نہیں کیا. تو اگرچہ اس چیز نے ان کو اتنا فائدہ پہنچایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے کم ترین عذاب میرے چچا ابو طالب کو ہوگا. اور وہ عذاب کیا ہوگا؟ سب سے کم, کہ ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس کی تپش اتنی ہوگی کہ اس کی تپش سے ان کا دماغ ابلے گا. یہ جہنم کا سب سے کم ترین عذاب ہے, جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرے چچا ابو طالب کو یہ عذاب ہوگا. تو اگر اس انسان کا عقیدہ درست نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل, کوئی نسب اس کو نہیں بچا سکتا. آج کل کی دنیا میں یہ چیز بڑے لوگ اعتراضات کرتے ہیں اسلام پر کہ اس نے اتنا اچھا کام کیا, اس نے انسانیت کی خدمت کی, اس نے فلاں کام کیا, اس نے اتنے لاکھ لوگوں کی جانیں بچائیں, اور تم کہتے ہو کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. اگر کسی نے اسلام قبول نہیں کیا, اس کا یہ عمل اس کو دنیا میں فائدہ پہنچائے گا, آخرت میں اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اگر فائدہ پہنچا سکتا ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب کو فائدہ پہنچایا ہوتا. اس لیے کہ جتنا دفاع انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا, انہوں نے کیا, کسی نے نہیں کیا. اس لیے کہ آپ کی تو والدہ کا انتقال ہو گیا تھا, والد تھے ہی نہیں جب آپ پیدا ہوئے, یتیم آپ پیدا ہوئے, آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا, تو ابو طالب نے آپ کی پرورش کی. تو اس لیے یہ جو بات کی جاتی ہے بار بار, یہ قرآن کریم میں بالکل واضح ہے. گزشتہ دنوں پاکستان میں جو جرمن کی ایک مشہور ڈاکٹر تھی, ڈاکٹر روتھفاؤ, ان کا انتقال ہوا تو اس پر ایک ہوا کھڑا کر دیا لوگوں نے میڈیا میں, سوشل میڈیا میں, کہ جناب اس کے بارے میں اس نے اتنے لاکھ لوگوں کی خدمت کی ہے, اتنے لاکھ لوگوں کا علاج کیا ہے مفت, ساری زندگی اس نے یہاں وقف کی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گی. اگر وہ اس کی ساری خدمات ملا لی جائیں, اور ابو طالب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک لمحے کے لیے جو خدمت کی ہے, اس کی یہ ساری خدمات اس ایک سیکنڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جب ابو طالب کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا, تو کسی اور کافر کے بارے میں ہم یہ بات کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے؟ ہاں, اگر اس نے اسلام قبول کیا ہے تو ضرور جنت میں جائے گی, لیکن اگر اسلام قبول نہیں کیا تو آخرت میں کامیابی کا دار و مدار صرف اور صرف اور صرف وہ اسلام پر ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اگر کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز لن یقبل منہ, ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا. تو اس لیے
نسب ایسے موقع پر کام نہیں آتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو نہ بچا سکے. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے مشرک تھے, حضرت نوح علیہ السلام ان کو نہ بچا سکے. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی مشرکہ تھی, حضرت لوط علیہ السلام ان کو نہ بچا سکے. تو جب انبیاء اپنے والد کو, اپنے بیٹے کو, اپنی بیوی کو, اپنے چچا کو نہیں بچا سکتے تو اور کون کسی کو بچا سکے گا؟ ہاں, اگر کسی کی اولاد نیک ہے تو یہ نسب انسان کے کام آئے گا. کسی کی اولاد اگر مالدار ہے یہ چیز کام نہیں آئے گی. کسی کی اولاد اگر نیک ہے تو یہ کام آئے گی. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء, کہ اگر کوئی شخص ایمان لاتا ہے اور اس کی اولاد بھی اس کے رستے پر چلتے ہوئے دین پر عمل پیرا ہوتی ہے تو قیامت کے دن ہم ان دونوں کو جنت میں ایک ساتھ ملا دیں گے. یہ نسب کام آئے گا اگر نیک عمل کیا ہے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے انقطع عملہ, اس کے سارے اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں, الا من ثلاث, 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا ثواب اس کو قبر میں پہنچتا رہتا ہے. صدقۃ جاریہ, جو صدقہ جاریہ اس نے کیا, مثلا کہیں کسی کے لیے کنواں کھدوا دیا, کسی کے لیے نہر لگوا دی, کوئی مسجد بنوا دی, مسجد میں قرآن رکھوا دیا جس سے لوگ بعد میں فائدہ اٹھاتے رہیں. آگے آپ نے فرمایا او علم ينتفع به, وہ علم جس سے اور لوگ فائدہ اٹھائیں. کوئی کتاب لکھ دی, کوئی بیان کر دیا جس سے لوگ بعد میں کسی نے سنا, اس نے آگے پڑھایا, اس نے آگے پڑھایا, یہ چیز. اور تیسرے نمبر پر او ولد صالح, نیک اولاد یدعو له, جو اس کے لیے دعا کرتی رہے. تو نسب اس وقت آخرت میں کام آئے گا کہ وہ نسب, وہ اولاد دین پر عمل پیرا ہو, تو اس کا ثواب, اس کی برکات, ثمرات انسان کو قبر میں بھی ملتی رہیں گی. بصورت دیگر کوئی نسب آخرت میں کام آنے والا نہیں ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ, جب سور پھونک دیا جائے گا تو کوئی نسب کام نہیں آئے گا. اس لیے ہر انسان کو اپنی زندگی پر توجہ دینی چاہیے. ہم اولاد کے چکر میں, گھر بنانے کے چکر میں, زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں اپنے آپ سے غافل ہو گئے ہیں. ہم اولاد کو سہولت دیں, بیوی کا خرچہ دیں, بیوی کے حقوق ادا کریں, اولاد کے حقوق ادا کریں, لیکن میری ذات پر میرا بھی تو حق ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لنفسک علیک حقا, تیری جان کا تیرے اوپر حق ہے. وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تیری آنکھ کا تیرے اوپر حق ہے. وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تیرے مہمان کا تیرے اوپر حق ہے. ہر چیز کو اس کا حق دیں. آنکھ کو اس کا حق دیں, اس کو آرام چاہیے تو اس کو آرام دیں. جان کو اس کا حق دیں, اس کو آرام چاہیے تو اس کو آرام دیں. اور قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے جو کام کرنے, اس کو وہ کام کرنے کا عادی بنائیں. ساری عمر انسان اولاد کی فکر میں رہتا ہے, اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے یہی اولاد پھر اس کو ایک گھر کے کونے میں بٹھا دیتی ہے اور اپنی مصروفیات میں مشغول ہو جاتی ہے. پھر والد شکوہ کرتا ہے, والدین شکوہ کرتے ہیں کہ ہم نے تو ساری زندگی برباد کر دی اور اب ہمارا یہ حال ہے. تو اسلام نے پہلے سے ہی بتا دیا ہے کہ اپنی زندگی اس انداز سے برباد نہ کرو کہ دین سے بھی جاؤ, دنیا سے بھی جاؤ. اولاد کے لیے کماؤ, حلال کماؤ, اولاد کے لیے کمائی کے لیے وقت نکالو, لیکن اپنی ذات کے لیے, نماز کے لیے بھی وقت نکالو, اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی وقت نکالو, اس لیے کہ آخرت میں یہ چیز کام آنے والی ہے. تو اس لیے ہم جب یہ سورت پڑھیں, یہ سورت سنیں, تو یہ چیز ہمارے ذہن میں ہو کہ یہ محض ابو لہب کا قصہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن نے ابو لہب کا قصہ ذکر کیا اور بس. یہ کوئی واقعات کی کتاب نہیں ہے. قرآن نے یہ واقعہ میرے اور آپ کے لیے ذکر کیا ہے کہ ہم اس سے درس حاصل کریں کہ جب ابو لہب کا یہ حال تھا تو جو اس کے راستے پر چلے گا اس کا بھی یہی حال ہوگا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. سورت کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد دعا کریں. تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں.
وہ تب اور وہ ہلاک ہو چکا، وہ برباد ہو چکا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہیں فائدہ پہنچایا اس کو اس کے مال نے اور نہ ہی اس کی کمائی نے، سیصلی نارا ذات لہب، عن قریب وہ داخل ہوگا ایسی آگ میں جو شعلوں والی ہے، وامرأتہ اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے، فی جیدہا حبل من مسد اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی کا طوق ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا، یا اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کے رستے پر چلا، انبیاء کے رستے پر چلا، صحابہ کے رستے پر چلا، صدیقین، شہداء، صالحین کے رستے پر چلا۔ یا اللہ اپنے دشمنوں کے رستے پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا رول ماڈل اور آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرما۔ مغرب کی تقلید سے، کافروں کی نقالی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو قرآن کریم سے لگاؤ اور تعلق عطا فرما۔ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ یا اللہ ہماری تمام حاجات غیب کے خزانے سے پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔